اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ جب ہم لوٹے اور ہمیں مدینہ دکھائی دینے لگا، لوگوں نے تکبیر کہی اور بلند آواز سے کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہرا نہیں اور نہ ہی وہ غائب، وہ تو حاضر ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، وہ تمہارے کجاؤ اور سواریوں کے درمیان بہت قریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وضاحت یعنی جو اس کلمے کا ورد کرے گا وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا مالک بن جائے گا، کیونکہ اس کلمے کا مطلب برائی سے پھرنے اور نیکی کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ جب بندہ اس کا بار بار اظہار ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف سے اس طرح کی عاجزی کا اظہار تو عبادت حاصل ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے سب سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، تمہارے گردنیں کاٹ دے، اور تم ان کی یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے کہا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے ذکر عذاب سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ ذکر رب العالمین کی توحید، اس کی ثنا، تمجید و تحمید وغیرہ کے کلمات کو دل اور زبان پر جاری رکھنے والے کا نام ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اور شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔